30 اور 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بے شک آپ جانتے ہیں ما وہ چیز جس کو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور وہ جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں ہے مخفی اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عطا کیا مجھ کو علی الکبری، بڑھاپے میں، اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار البتہ سننے والا ہے دعاؤں کو۔ رب اجعلنی، اے میرے پروردگار بنا دیجئے مجھ کو نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعاء، اور اے ہمارے پروردگار میری دعا کو قبول کر لیجئے، ربنا اغفر لی، اور اے ہمارے پروردگار بخش دیجئے مجھ کو، ولوالدیہ، اور میری اولاد کو اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ پھر دوستو کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ ہاں جی، ربنا اغفر لی ولوالدیہ، بخش دیجئے مجھ کو اور میرے والدین کو، ولیوالدیہ، اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو قیامت کے دن۔ میں دوستو کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں 2-3 باتیں ہیں بڑی قیمتی جو آپ حضرات نے سمجھنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنی کمزوری کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے کس کا تذکرہ فرمایا؟ اپنی کمزوری کا تذکرہ کیا کہ یا اللہ سونے، میرا ظاہر بھی تیرے سامنے ہے، میرا باطن بھی تیرے سامنے ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ میرا ظاہر بھی تیرے سامنے ہے، میرا باطن بھی تیرے سامنے ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا وما یخفی علی اللہ من شیء، اور تیرے اوپر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، تیرے سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، تمام تر چیزیں تیرے علم میں ہیں، میرے پاس ما سوا اس کے اور کچھ نہیں کہ میں تیری تعریف کروں۔ میرے پاس ما سوا اس کے اور کچھ نہیں کہ میں کیا کروں؟ آپ کی تعریف کروں، اور تعریف بھی اس لیے کرتا ہوں کہ تو نے مجھے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے خاص میری اولاد، میرا بیٹا اسماعیل اور میرا بیٹا اسحاق تو نے مجھے عطا کیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پر طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے جو سب سے خاص نعمت ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے انسان کو اولاد کا عطا ہونا۔ سب سے خاص نعمت، کیونکہ انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنی اولاد کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ انسان ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انسان کہے مجھے دنیا کی کوئی بھی نعمت ہے وہ میرے سے چلی جائے لیکن میری اولاد مجھ سے دور نہ ہو، یہ ایک حقیقت ہے، سمجھے؟ اور یہ پیار اور محبت اور رحمت اور شفقت اللہ رب العزت نے ماں باپ کے لیے رکھی ہے۔ کس کے اندر؟ ماں باپ کے اندر رکھی ہے۔ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ یہ چیز اولاد میں نہیں ہوتی، لیکن اولاد جب ماں باپ بنتی ہے اللہ ان میں رکھ دیتے ہیں۔ جب ہم ماں باپ نہیں تھے ہمارے اندر لاپرواہیاں تھیں، جب ہم ماں باپ بنے ہمارے اندر کیا آ گئی؟ یہ تمام تر چیزیں آ گئیں، اور جب ہماری اولادیں آگے ماں باپ بنے گی ان کے اندر یہ تمام تر چیزیں آ جائیں گی۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے میرے پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے کیا عطا کی، علی الکبری بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 109 سال تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا ہوئے، پیدا ہوئے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ کی جو اصل بیوی ہے وہ کون ہے بھلا؟ حضرت سارہ۔ حضرت سارہ آپ کی بیوی ہیں جو آپ کی کزن بھی ہیں، آپ کی خالہ زاد ہیں، وہ آپ کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے آتی ہیں۔ راستے میں حضرت ہاجرہ آپ کو ملتی ہیں اس بادشاہ کے پاس سے جس نے حضرت سارہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ اب حضرت ہاجرہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے چل پڑتی ہیں۔ بعض رات یہاں پر کہتی ہیں کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھی، بعض رات فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت ہاجرہ کے ساتھ باقاعدہ حضرت ابراہیم کا کیا ہوا تھا، نکاح ہوا تھا۔ اس وقت یہ لونڈیوں کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں تھا، بات نہیں سمجھے۔ لونڈیاں تو جنگ ہوتی تھی، جنگوں کے اندر جو عورتیں قید ہوتی تھیں انہیں کیا بنایا جاتا تھا، باندیاں اور لونڈیاں بنایا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ باقاعدہ طور پہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں آئی تھی۔ اچھا، ہاجرہ بعد میں آتی ہیں اور سارہ جو ہے وہ پہلے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہاجرہ غیر خاندان سے ہیں، سارہ جو ہے وہ کیا ہے، اپنے خاندان سے ہے۔ حضرت ہاجرہ کو اللہ رب العزت پہلے بیٹا عطا کرتے ہیں اور حضرت سارہ کو کیا کرتے ہیں، بعد میں عطا کرتے ہیں۔ اور وہ بیٹا جو حضرت ہاجرہ کو عطا کیا اس کا نام کیا تھا، اسماعیل۔ اس کا نام کیا تھا، اسماعیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے دو خاندانوں کو جوڑ کر ہمارے پیارے پیغمبر نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان میں مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا۔ بات سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو، سمجھے؟ اور میں ایک یہاں پر چھوٹی سی بات کبھی کبھی کر دیتا ہوں، میری اپنی یہ علمی رائے ہے، باقی حضرات کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی کیا رائے ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے آگے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ جو سلسلہ ہے وہ ہے عربی، یعنی اچھے اونچے خاندان کے ہیں، عرب لوگ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ دوسرے خاندان سے آ کر ملتے ہیں، جو اشارہ ملتا ہے کہ عرب کے علاوہ باقی جو علاقے ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، خاص طور پہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے، اس علاقے میں حضرت پیارے پیغمبر کا جو دین ہے وہ پھیلے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ دوسرے خاندان سے جوڑ دیا تاکہ حضور کا دین پوری دنیا کے اندر کیا ہو جائے، عام اور تام ہو جائے۔ بات سمجھائی ہوگی آپ حضرات کو۔ تو دو بیٹے عطا کیے بڑھاپے میں، ان ربی لسمیع الدعاء، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کیا کہ یا اللہ تو ہر عمر میں سننے والا ہے، ہر حال میں سننے والا ہے، چاہے کوئی بھی عمر ہو انسان کی، اللہ تو سنتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اے میرے پروردگار بنا دیجئے مجھے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا۔ یہ خاص طور پہ اولاد کے لیے دعا کی۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ یہ بھی انسان کو ساتھ ساتھ کہنا چاہیے، جب انسان دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کہے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دیجئے اور میرے والدین کو بھی بخش دیجئے اور تمام مومنین کو بھی بخش دیجئے قیامت کے دن۔ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، میرے دوستو، حدیث پاک، ایک حدیث پاک سنا کے بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے اپنی ماں باپ کے ساتھ کو برا بھلا کہا اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اب اس کا بدلہ کیسے ادا کروں، میں کیسے ان سے معافی مانگوں کہ کل قیامت والے دن میرے ماں باپ جو ہیں مجھے پکڑے نہ، میرے ماں باپ کی پکڑ کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ بھئی ان کے لیے اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ تم ان کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ اپنے والدین کے لیے کیا کرنی چاہیے، ہمیشہ مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔